وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید اور فہم القرآن کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم ایک نیا سورہ جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ ہے الکوثر، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آیت دیکھیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کو ہم ہجوم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اِنَّا۔ جب بھی نون مشدد ہوگا یعنی نون پر میم پر تشدید آئے گا تو یہاں غنہ کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ایک الف کے برابر ہم اس کی آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا۔ تو نون الف زرنا الف مد ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، مگر نیکسٹ لیٹر دیکھیں حمزہ ہے۔ جب بھی کسی آیت میں حمزہ کے بعد الف مد آ گیا تو اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ جو مد کا قاعدہ ہے اس کو یہاں مد منفصل کہیں گے۔ اگر ایک ہی کلمے میں مد اور حمزہ آتے تو وہ مد متصل ہوگا، مگر یہاں نون کے اوپر مد ہے الف مد، اور آتینا میں حمزہ جو ہے وہ نیکسٹ ورڈ ہے، نیکسٹ اسی کلمے میں نہیں ہے۔ آیت سیم ہے مگر کلمہ الگ ہے، ورڈ الگ ہے، تو اس کو ہم مد منفصل کہیں گے۔ تو اس کا قاعدہ یہ کہ اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جب کیسے؟ اِنَّا، ایسا۔ اب نیکسٹ ورڈ دیکھیں، حمزہ عین زبر آ، تو عین کے اوپر حمزہ کے اوپر جزم آئے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، آ۔ تو یا زبر طی، نون کھڑا زبر نا، آ طی نا۔ تو ہے وہ حروف مستعلیہ سے میں ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، تو اس کو ہم نرم انداز سے جلدی پڑھیں گے، آ طی، اس طرح نہیں کہیں گے، آ طی نا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ کاف لام زبر کل، کاف واو زبر کو، کل کو۔ یہاں بھی دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ قاعدہ ایک ہی ہے دونوں کا کہ نرم آواز سے جلدی پڑھے۔ کل کو، یہاں دیکھیں سا زبر سا، را زبر را، کو سارا، مگر ہم یہاں وقف کرنا ہے تو را کو ساکن میں بدل دیں گے، کو سر، کو سر۔ یہاں جو سا ہے یہ سافٹ سا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنا ہے، سر سر، اس طریقے سے، کو سر، اس طریقے سے۔ اگر ہم اس آیت کو ملا کر پڑھیں گے ایک بار، بسم اللہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کا مطلب ہے بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ اس کا مطلب انا کے معنی بے شک ہے، اعطیناک،
آپ کو ہم نے عطا کر دیا کیا؟ الکوثر، کوثر۔ اب ہم سیکنڈ آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس کو ہم تجوید کے ساتھ اس کے قاعدے چیک کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ فا زبر فا، صاد لام زبر سل، فصل، صاد ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ فصل، لام زیر لی، فصلی، جس لیٹر پہ بھی تشدید ہو اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور تشدید والا لیٹر 2 بار پڑھا جاتا ہے، فصلی، اس طریقے سے۔ نیکسٹ دیکھیں، لام زیر لی، را با زبر رب، لی رب، با زیر بی، لی ربی، لی ربی، اس طریقے سے۔ را کے اوپر زبر ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، تو یہاں زبر کی حرکت ہے، اس کو پر پڑھیں گے، لی ربی، کاف زبر کا، لی ربی کا۔ نیکسٹ دیکھیں، واو نون زبر ون، ہا را زبر ہر، ون ہر۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لیٹر آئے تو اس نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کے ساتھ ہم اکفا اور غنہ کے قاعدے اپلائی نہیں کریں گے۔ حروف ہلکی ہمارے 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوگا۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کی آواز ہم ناک میں لے کر نہیں جائیں گے، بغیر گناہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ون ہر، اگر اس طرح پڑھیں گے ون ہر، یہ غلط ہوگا، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر حروف ہلکی میں سے ہا ہے، تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں، ون ہر، اس طریقے سے۔ ایک بار ہم ملا کر پڑھیں گے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، لہٰذا اللہ کے لیے نماز قائم کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو، یہ مطلب ہے اس کا۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، تیسری آیت اور آخری آیت، ان شانئک هو الابتر۔ اس کو ہم اب اردو کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ نون زبر، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، نون مشدد ہو تو یہاں غنہ ہوگا، ان، ایک الف کے برابر آواز ناک میں جائے گی۔ شین الف جبر شا، نون زیر نی، شانی، حمزہ زبر آ، کاف زبر کا، شانی آ کا۔ شین کے اوپر الف مد ہے تو یہ ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، شانی آ کا نہیں پڑھیں گے، شانی آ کا۔ ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ول۔ یہاں دیکھیں، حمزہ با زبر اب پڑھیں گے تو غلطی ہوگی، جب بھی با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف تا با جیم دال، یہ 5 لیٹرز حروف قلقلہ کے ہیں، جب بھی ان پر جزم ہو تو ہم اس کی آواز لوٹے گی، یعنی ایکو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب نہیں بولیں گے، اب یعنی آپ کے ہونٹ پیچھے آ جائیں گے، آپ کی زبان کے، اگر زبان کی حرکت ہے تو زبان پیچھے آئے گی، اگر ہونٹ کی ادا کریں گے تو ہونٹ پیچھے، اب نہیں کہیں گے، اب اس طریقے سے، ول اب، تا را زبر تر، را پہ شروع ہے، اگر وقف کرنا ہے تو یہاں را کو ساکن کر کے تا را زبر تر، اب تر۔ اگر ہم پورا ملا کے پڑھیں گے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں عربی میں جس کا نسل نہ ہو،
جس کے بیٹے نہ ہو، بیٹوں سے نسل چلتی ہے نا، تو جس کے بیٹے نہیں ہے اس کا نسل کٹ جانے کے معنی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کا دشمن کے ہی نسل کٹ جائے گی، وہی بے وارث ہوگا کر کے. اس کا مطلب امید کرتا ہوں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی ہم تجوید کے ساتھ اور کچھ اس مفہوم کو بھی جان لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. اس کی بات بتانے میں کوئی کوتاہی ہو تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے. اور جو وقت آپ اور ہم قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے یہاں دے رہے ہیں، یہ ہمارا آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے. اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں اس خیر کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.